فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا. عورت آئی شہزادی کے پاس. یہ عورت جو آئی تو آج اپنا مسئلہ لے کے نہیں آئی, شوہر نے بھیجوایا. کہا کہ شہزادی سے اتنا پوچھ لینا کہ کیا ہم آپ کے شیعہ ہیں. کیا جواب دی؟ کہا کہ اگر تمہارے شوہر میں 4 باتیں پائی جاتی ہیں تو وہ ہمارا شیعہ. نمبر 1, وہ ہم سے اور ہمارے گھرانے سے محبت کرتا ہو. نمبر 2, وہ ہم سے اور ہمارے دشمنوں سے بیزاری اختیار کرتا ہو. نمبر 3, ہر اس بات پہ عمل کرتا ہو جس کا ہم نے حکم دیا. اور نمبر 4, ہر اس بات سے اپنے آپ کو بچاتا ہو اور محفوظ کرتا ہو جس سے ہم بچے اور جس سے ہم نے اپنے آپ کو محفوظ کیا. بس جا کے اپنے شوہر کو یہ جواب دے دو. کیونکہ مومنہ خود تو یہ سوال لے کے نہیں آئی تھی, تو اس نے تو سوچا بھی نہیں, سمجھا بھی نہیں, بس جواب یاد کیا اور اسی طرح لے جا کے شوہر کو دے دی. فوراً واپس شہزادی کی بارگاہ میں کھڑی ہے. شہزادی مسکرائی. کہا کہ کیا کوئی اور سوال لے کے آئی ہو؟ کہ نہیں. شہزادی جب میں نے یہ جواب اپنے شوہر کو دیا وہ تو رونے لگا, زار و قطار رونے لگا, اور کہنے لگا کہ جا کے ایک مرتبہ اور. اب وہ اتنا بے چین ہے کہ اتنا بھی ٹھہرنے کو تیار نہیں کہ اللہ کے رسول مدینے واپس آئے تو جا کے ڈائریکٹ رسول اللہ سے پوچھے. اتنا وہ بے چین ہو گیا. یہ مومن کی پہچان ہے کہ عذاب خدا سنتا ہے تو وہ اتنا ہی گھبرا جاتا ہے. گھبرا گیا. کہا جا کے شہزادی کی خدمت میں بس ایک میری درخواست پیش کر دینا. کہا کہ شہزادی سے کہنا پہلی 2 باتیں تو یقینی ہیں, تیسری اور چوتھی بات اپنی حد تک کوشش کرتے ہیں لیکن کہیں کہیں سستی اور لاپرواہی اور غفلت ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کے شیعہ نہیں. آپ نے کہا 4 باتیں ہیں, 4 میں سے 2 ہم میں نہیں ہیں, اور اگر ہم شیعہ نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہمیں جنت نہیں ملے گی. آپ کے بابا فرما کے گئے کہ جنت تو صرف علی کے شیعوں کو ہو, تو ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوگا. شہزادی نے شوہر کا شکوہ اور فریاد بیوی کی زبانی سنی اور کہا کہ جا کے جملہ اس سے کہہ دینا کہ وہ جو میرے بابا نے کہا تھا کہ علی تمہارے شیعہ جنتی, اس سے مراد یہ ہے کہ علی کے شیعہ میدان قیامت میں آتے ہی فوراً جنت میں آئیں گے. لیکن ایک کیٹیگری وہ بھی جو پورا شیعہ تو نہیں ہے, 4 باتیں نہیں, لیکن پہلی 2 باتیں ہیں محبت اور دشمنوں سے بیزاری. یہ بھی جنت میں ہمارے پاس آئیں گے لیکن پہلے اپنے گناہوں کی سزا برداشت کریں گے. اور وہ سزا بھی پوری نہیں ملے گی, سزا پوری ملے گی لیکن پھر ہماری شفاعت اور ہماری محبت اس میں کمی کرائے گی. پوری معاف نہیں ہوگی, کمی کرائے گی. آخری جملہ کہا کہ آئے گا ہر آدمی جو پہلی 2 باتیں اپنے دل میں رکھتا ہے, محبت اور بیزاری, وہ آئے گا جنت میں. لیکن علی کا شیعہ قیامت کے میدان سے وہ اڑ کے آ گیا. اور جو 4 باتیں نہ ہوں, خاص آخری 2 باتیں, پہلی 2 نہ ہو تو جہنم میں ہی جائے گا, لیکن پہلی 2 ہیں, تیسری اور چوتھی نہیں, وہ آئے گا جنت میں لیکن اپنے گناہوں کی کچھ سزا برداشت کرنے کے بعد. ہے وہ بھی ہمارا شیعہ لیکن پورا شیعہ نہیں. آخری جملہ جس کے لیے میں نے پوری روایت پڑھی, شہزادی نے کہا لیکن ہاں اپنے شوہر سے ایک بات یہ کہہ دینا, یہ آخری جملہ, اور وہ یہ کہ اگر پہلی 2 باتیں اس کے اندر ہیں, محبت اہل بیت, دشمنان اہل بیت سے بیزاری, وہ آئے گا جنت میں ہمارے پاس سزا برداشت کر کے. آخری جملہ. لیکن ایک بات کہہ دینا, میں جنت کے دروازے پہ کھڑی اس وقت تک اس کا انتظار کرتی رہوں گی جب تک کہ میرا آخری شیعہ بھی جنت میں داخل نہ ہو جائے یا میرے لال حسین کا آخری عزادار بھی جنت میں داخل نہ ہو جائے. میں جنت کے دروازے پہ کھڑی ہوں. عام مومنین جنت میں چلے گئے, جنت کی نعمتوں کے مزے لوٹ رہے ہیں, اہل بیت بھی جنت میں ہیں, فاطمہ زرے جنت پہ کھڑی ہیں. بلایا جا رہا, آئیے شہزادی. جنت میں بابا اللہ کے رسول یاد کر رہے ہیں بیٹی کو, مولا کائنات حسین اپنی ماں کہہ رہے ہیں. نہیں, شہزادی کہیں گے نہیں, ابھی میرا چاہنے والا عذاب خدا میں مبتلا ہے, میں اس کے لیے دعا بھی کر رہی ہوں. خالی نہیں کھڑی ہے جنت کے دروازے پہ, میں دعا بھی کر رہی ہوں اور انتظار بھی کر رہی ہوں. تو یہ جو آخری جملہ ہے اس کے حوالے سے میں کہتا ہوں, وہ مومن اور مومنہ جو اپنے کسی مزے اور آرام کی خاطر
بھئی گناہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ کوئی مزہ یا آرام چاہیے. واجب ہم کیوں ترک کرتے ہیں؟ کوئی مزہ یا آرام چاہیے. جو مومن اور مومنہ اپنے کسی مزے اور آرام کی خاطر یہ بھی برداشت کرے کہ شہزادی کونین جنت کے دروازے پر کھڑی رہے ہیں، بھئی مجھے تو یہ پہلے مزہ چاہیے دنیا کا، مجھے تو یہ آرام چاہیے، کیا اسے حق ہے کہ وہ فاطمیہ میں آئے اور سمجھے کہ میں فاطمیہ کا حق ادا کر رہا ہوں؟ ایک جملہ میں نے کہا تھا نا، جو اس روایت کے آخری جملے پر عمل نہ کرے پھر یہ فاطمیہ کا اشرہ اس کے لیے نہیں. جو شہزادی کونین کو جنت کے دروازے پر اتنی دیر کھڑا رکھے، اتنی دیر، کیونکہ پھر اب مومنہ نے پوری حدیث خود سنی. پہلے تو شوہر کا سوال تھا، زبانی یاد کی، آگے پہنچا دی. اب سمجھ کے سنا تو کہا کہ شہزادی آپ کتنی دیر تک جنت کے دروازے پہ کھڑی رہیں؟ کہا کہ 70,000 سال تک، کیونکہ ایک گناہگار 70,000 سال کے بعد جنت میں داخل ہوگا. اللہ، ایک عورت کو بے حجابی اتنی پسند ہے کہ اس کی خاطر فاطمہ در جنت پہ 70,000 سال کھڑی رہے اور وہ کہے کہ نہیں بھائی مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، یہ 20 سال کے بے حجاب. ایک آدمی کو صبح کے وقت سونا اتنا پسند ہے، فاطمہ زہرا 70,000 سال جنت کے دروازے پہ کھڑی رہیں یا اپنی نماز قضا کرتا رہے. اور کون فاطمہ زہرا؟ ابھی جنت کے اندر فل فلیج داخل نہیں ہوئی ہیں، دروازے پر ہیں. تو دروازہ جنت پہ جب فاطمہ پہنچیں گی نا، دیکھیں میں کل ہی کے مصائب سے ربط دے رہا ہوں. تو کل کا جو جملہ تھا نا، آخری جملہ، اسی سے آج کا جملہ سنی. خالی غسل میت تک فاطمہ کا پہلو زخمی نہیں ہے، قیامت کے دن بھی رسول کی بیٹی زخمی آئے گی. اور خالی قیامت تک یہ زخمی نہیں ہے، جنت کے دروازے تک فاطمہ زخمی جائے گی. اور یہ زخمی فاطمہ 70,000 سال اس لیے انتظار کر رہی ہے کہ اس کا ایک چاہنے والا یا اس کی ایک چاہنے والی گناہ چھوڑنے کو تیار نہیں. جبکہ کتنے ہی چھوٹے موٹے گناہ تو اللہ محبت زہرا کی وجہ سے ویسے ہی معاف کر رہا ہے، یہ بڑے بڑے گناہوں کی بات.